السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری وہ صورتیں چل رہی ہیں جن کو ہم عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان کے اندر کچھ غلطی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور صحیح طرح سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورہ والضحیٰ۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آل کو پریس کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی ہماری طرف سے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں اور اچھی طرح سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ والضحیٰ، اس کے اندر پہلا لفظ ضاد ہے، اس ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ضاد کے اوپر تشدید بھی ہے۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے اس لفظ کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ وضحیٰ نہیں پڑھنا، اکثر غلطی کرتے ہیں لوگ اس کے اندر وضحیٰ پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وضحیٰ نہیں پڑھنا ہے بلکہ والضحیٰ، ضاد کے اوپر تھوڑا سا رکنا ہے۔ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ ودعك، یہاں پر بیچ میں عین ہے دال کے بعد میں، اکثر اس عین کو نہیں پڑھتے ہیں، ما ودعك پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ غلط ہے۔ ما ودعك لفظ کو دھیان سے سنیے گا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ربک، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وما قلى، یہاں قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ خیر، خا کو پر کر کے پڑھنا ہے اور را کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ يُعْطِيكَ، اس لفظ کے اندر بھی عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں، یُتی کا پڑھتے ہیں اس کو، حالانکہ دیکھیے یا کے بعد عین ہے تو یُعْطِيكَ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کی پریکٹس کیجئے گا، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ لفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ فَتَرْضَى، یہاں پر را کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے اور ضاد کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ یجد کا دال کے اندر قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ دال قلقلہ کے حرفوں میں سے ہے۔ یجد اس طرح سے پڑھنا ہے۔ من فآوى، میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا ہے، اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں تنوین کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یتیما، اس طرح سے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ ضَالًّا، اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا، اس میں اکثر غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، اس کو ظالن پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے شروع میں ضاد ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس کے بعد میں مد ہے، کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد میں لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو ڈبل پڑھیں گے اور پچھلے والے حرف سے ملا کر کے بھی پڑھیں گے۔ جب پچھلے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے تو ساؤنڈ یہ ہوگا اس لفظ کا ضالن، لام کے اوپر تھوڑا سا رکنا ہے۔ ضالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ یہ بڑا مد ہے، یہاں پر اس کو زیادہ کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور اس کو جو کھینچنے کی مقدار ہے 4 سے 5 الف کی برابر ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا کے میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے تو قاف کے اندر قلقلہ کریں گے، کس طرح سے؟ تَقْهَرْ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سائلہ،
یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس کو بھی زیادہ کھینچنا ہے، 4 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ربک کے را کو پر کر کے پڑھیں گے، فحدث، یہاں پر سا ہے، سین نہیں ہے، سین کے ساؤنڈ میں جو ہے سیٹی ہوتی ہے اور سا کے ساؤنڈ میں سیٹی نہیں ہوتی ہے۔ فحدث اس طرح سے پڑھنا ہے اس لفظ کو۔ تو سورہ والضحیٰ کے اندر یہ کچھ تجویدی پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں، آپ ان پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، یاد کیجیے گا اور ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔